کہ ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں دلائلوں کو سمجھنے کی، فقہاء کے قول کو سمجھنے کی. بس میرا اپنا اوپینین ہے، اس لیے میں نہیں کرتا. یعنی آپ مجتہد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ مجتہد نہیں سمجھتا. مجتہد پہ تقلید واجب نہیں ہے، غیر مجتہد پہ تو واجب ہے نا. نہیں، مجتہد میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. دیکھیں. ہیلو. ہاں سعیدی صاحب. کون بول رہے؟ میں شاہنواز بول رہا ہوں. مجھے آپ سے چند منٹ باتیں کرنی ہے، آپ تھوڑا وقت نکالیں گے؟ کیا بات کرنا ہے؟ آپ بات کم، ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں. نہیں بالکل، چند منٹ باتیں کروں گا. آپ چند منٹ آپ سے آپ بنیادی باتیں کریں کہ آپ کو ملک کے اختلاف کیا ہے. میں یہ کہنا، وہی میں بتا رہا ہوں، بنیادی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ تقلید کو واجب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ آپ اس پر آپ کا کیا عمل ہے؟ بس یہ جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے. تقلید پر؟ جی. دیکھیں، تقلید تو میں خود نہیں کرتا، لیکن میں کسی بھی مقلد پر میں حکم شرعی لگاتا کہ یہ بدعتی اور مشرک ہے وہابیوں کی طرف. میرا ان سے الگ موقف ہے. ٹھیک ہے، میں یعنی واجب نہیں سمجھتے؟ نہیں آپ؟ میں اپنے لیے واجب نہیں سمجھتا. وجہ اس کی کیا؟ صحیح کی وجہ جی اس لیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں دلائلوں کو سمجھنے کی، فقہاء کے قول کو سمجھنے کی. بس میرا اپنا اوپینین ہے، اس لیے میں نہیں کرتا. یعنی آپ مجتہد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ مجتہد نہیں سمجھتا. مجتہد پہ تقلید واجب نہیں ہے، غیر مجتہد پہ تو واجب ہے نا. نہیں، مجتہد میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. دیکھیں، مطلب سنت میں بتاتا ہوں. ایسا بات کرے، تنقید نہ کرے، ذات سے نہ کرے، اس سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے، مجھ پہ بھی لاگو ہوتی انشاءاللہ بات. میں بھی اس اصول اس کو فالو کروں گا انشاءاللہ. اسی دائرے میں رہ کے میں بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے، مجتہد ہونا الگ بات ہے اور متبع سنت ہونا الگ بات ہے. امام ذہبی المتوفی 748 ہجری میں سیار اعلام النبلاء تذکرۃ الحفاظ، اتنے بے شمار انہوں نے اہل علم کے ترجمے گنوائے ہیں جن میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سلف و صالحین کے متبعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ سلف تو کہتے خیر گزرے ہوئے تھے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں مجھے، گزرے ہوئے بھی کہتے. تو اب وہ گزرے ہوئے جو یہاں سے 200-300 سال پہلے نبی علیہ السلام 11 ہجری میں وفات پائے، اب ان کے بعد جو بھی ہے ان سے پہلے جو وہ سب سارے سلف ہے، تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ یہ چلتے تھے. تو بھی ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کو مجتہد کہتے تھے. بھائی تقلید نہ کرنا یہ مجتہد ہونے کی علامت نہیں ہے شاہنواز بھائی. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ ان کو مجتہد سمجھتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی اپنی رائے ہے، میری تو رائے نہیں، اور آپ اپنی رائے میرے اوپر تھوپ نہیں سکتے. امام ذہبی کا آپ نے جو حوالہ دیا تھا اور اپنے واٹس ایپ چینل پہ لگایا بھی تھا، تو اس میں صاف صراحت اس بات کی کہ وہ مجتہد تھے. نہیں، حافظ ذہبی نے بہت ایسے حوالہ جات دیے ہیں. یہ تو کچھ محدثین کے بھی نے حوالے دیے نا، جیسے کہ حافظ امام ابن اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو شافعی مسلک میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ شافعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے ایسی انہوں نے خود یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری رائے شوافی کے موافق ہوتی تھی. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں شاہنواز بھائی، آپ سنیں میری بات انشاءاللہ. دیکھیں، میں علم غیب کا قائل ہوں، حاضر و ناظر کا قائل ہوں، استعانت کا قائل ہوں، وسیلے کا قائل ہوں. تو بعض مجھے وہاں بھی کیا کرتے ہیں، مجھے بریلوی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بریلوی ہے لیکن یہ تقیہ کر رہا ہے، اس کے عقائد اور نظریات پورے وہی ہے جو بریلویوں میں پائے جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی میں بریلوی نہیں ہوں، لیکن میرے اور نظریات ان کے موافق ملتے ہیں. اسی طرح سے وہ شافعی علم فرماتے کہ ہم شافعی کے مقلد نہیں ہے، ہاں ان کی رائے ہماری رائے ان کی رائے کے موافق ملتی ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پہلے بریلوی تھا اور میں مقلد تھا، میں نے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے شاہنواز بھائی. آپ امان کے چینل پہ جائے، 2-2.5 سال پہلے ریکارڈنگ موجود ہے، امان نے خود ڈالے والا ہے. میں پہلے سے بریلوی نہیں تھا اور نہ میں مقلد تھا.
میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام نووی جو فرماتے ہیں کہ ان العام الذی لا مذہب لہ مذہب، ایک منٹ میں آپ کو سنا بہت دیر تک، میری بات بھی تھوڑی سن لیں. امام نووی جو فرما رہے ہیں کہ ان العام الذی لا مذہب لہ فمذہب مذہب مفتی ہی، کہ جو عامی خود اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہے. یعنی اور اس پر علماء جو ہے اجماع بھی نقل کرتے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجتہد ہو سکتے ہیں، تبھی تو آپ اپنے آپ کو واجب نہیں سمجھتے، کیونکہ غیر مجتہد پہ تقلید واجب ہے، اس پہ اجماع ہے. شاہنواز بھائی، آپ مجھے پہلے بریلوی سمجھتے تھے، مقلد سمجھتے تھے، پہلے کلیئر کرے ایک منٹ، میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ مجھے سمجھتے تھے ایسا؟ کیا آپ مجھے پہلے بریلوی سمجھتے تھے، مقلد سمجھتے تھے نا، کہ پھر میں مقلد سے انکار کیا اور تقلید سے انکار کیا، بریلویت سے سمجھتے تھے آپ ایسے کوئی؟ پہلے تو آپ یہی ظاہر تھا کہ آپ مقلد تھے، لیکن ابھی آپ نے تقلید سے انکار کر دیا. نہیں، انکار نہیں کیا میں یہی تو آپ کو پروف دے رہا ہوں. اپنے حوالے سے انکار کیا نا، اپنے حوالے سے. نہیں، بات سنیں نا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. شاہنواز، مسئلہ ایسا ہے کہ آپ معاذ جتنے بھی بریلوی ہے، کیا معاذ یا امان، اب ان سب کو جا کے پوچھ لے، میں پہلے سے ہی بریلوی اور مقلد نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہاں، میں ہے نا بعض اوقات کیونکہ اب ان کا میرا ملنا جلنا رہتا تھا، تو اس وجہ سے اس بنا پر میں کیا کرتا تھا، ان کے کہنے پہ میں نے کہا تھا، لیکن میں نہیں ہوں. میں پہلے سے ایسا تھا جس طرح سے الحمدللہ ایسا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے تقلید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ میرا خود 43 پیجز کا PDF میں نے خود اپنے گروپ میں ڈالا ہے، جس میں بعض میں نے کہا کہ تقلید واجب ہے، بعض نے یہ کہا کہ وہ علماء کی تقلید کرے، ائمہ اربعہ میں سے اگر وہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے. اور یہاں تک تو علامہ احمد خان رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1340 ہجری فتاوی رضویہ میں وہ خود فرماتے ہیں کہ تقلید وہ فرض ہے. حالانکہ علامہ احمد خان رحمہ اللہ تعالی سے پہلے الکفایہ فی علم الروایہ میں امام خطیب بغدادی 463 ہجری نے خود تقلید کو فرض کہا ہے. تو بعض نے تقلید کو فرض کہا، بعض نے تقلید کو واجب کہا، ٹھیک ہے. نہیں، واجب کو فرض ہی کے معنی میں قرآن پاک کی کئی مثالیں ہیں، واجب فرض کے معنی میں آتا ہے. بات سنیں نا، واجب اور فرض متقدمین کے ایک ہی معنی ہوتا ہے. وہ جب واجب کا اطلاق کرتے ہیں نا تو وہ فرضی ہوتا ہے، اور آج کے جو آپ وہابی سے جا کے ملیں گے نا تو فرض اور واجب کی تخصیص نہیں کرتے. بات کہیں اور چلی جا رہی ہے، میں بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ غیر مجتہد واجب ہے تو کیا آپ مجتہد ہیں؟ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں آپ سے. بات بہت لمبی ہو جا رہی ہے، کہیں اور چلی جا رہی ہے. نہیں تو بات تو شاہنواز بھائی، بات تو لمبی ہونے والی ہے. نہیں، بات کہیں اور چلی جا رہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، اجماع ہے، تو کیا آپ مجتہد ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ غیر مجتہد پر تو واجب ہے بھائی. لیکن آپ سے تسلیم تو کرتے ہیں کہ میں پہلے سے بریلوی اور مقلد نہیں تھا. پہلے اس کا جواب دے دیں. تسلیم تو کرتے ہیں نا، میں پہلے سے بریلوی اور مقلد نہیں تھا، اب یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا. اگر آپ پہلے سے بریلوی اور مقلد نہیں تھے، اگر میں اس کو تسلیم کر بھی لوں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید کے وجود پر تو اجماع ہو چکا ہے، اور غیر مجتہد پر تقلید واجب. آپ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مجتہد نہیں سمجھتے، حالانکہ اجماع اس پر نقل ہو چکا ہے کہ جو مجتہد نہیں اس پر تقلید واجب. تو آپ کے بقول آپ کا تقلید واجب ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو آپ نے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. اس سے شاہنواز یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے یہ گمان نہیں کریں گے، یہ ظن نہیں پیدا کریں گے اپنے دل میں کہ یہ پہلے بریلوی تھا، بعد میں بریلویت کا باغی ہوا، پہلے مقلد تھا، پھر مقلد سے انکار کرا. اس کا یہ فائدہ مجھے رہے گا کہ میں پہلے سے ہی ایسا تھا، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تقلید پر اجماع. میرے بھائی، تقلید پر اجماع ہے، آپ یہ کس دلیل کے بنا پر کہہ رہے تقلید پر اجماع ہے؟ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. بات سنیں نا بھائی، بات سنیں نا. میں نے خود 15 محدثین سے تقلید پر اجماع نقل کیا ہے، حوالے کی ضرورت نہیں نا. میں نے تو کہا نا 43 پیجز کا میں نے PDF بنایا ہے. تقلید پر ایک ہوتا ہے اجماع اور ایک ہوتا ہے کس بنا پر اجماع. یہاں پر دو باتیں شاہنواز، بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنن دارمی کے علم کے باب میں جب آپ حدیث سے پڑھو گے تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خود خطبہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو اصل میں جو ماخذ ہے وہ اس کی سند بھی صحیح ہے کہ وہ ہے اللہ رب العزت کی کتاب، پھر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ٹھیک ہے. اور ایک تابعی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ فلاں تابعی یہ کہتا ہے.
تو ہمارے بات سننا بھائی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، وہ مجتہد کرے گا، مقلد تو امام کے قول پہ عمل کرے گا۔ مقلد بھائی پہلے میری بات سنیں نا شاہنواز بھائی۔ جی جی بولیے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمارے جو سلف صالحین جو تھے نا، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم سلف صالحین مجتہد تھے میرے میرے بھائی بات دیکھو، میں بات آپ کو کلیئر کر دے رہا ہوں۔ آپ جو سلف صالحین کی پیروی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، سن لیجیے پوری بات سن لیجیے۔ سلف صالحین مجتہد تھے، مجتہد پہ یہی واجب ہے کہ پہلے وہ قرآن پہ دیکھے گا، قرآن میں نہیں دکھے تو حدیث میں دیکھے گا، پھر صحابہ پھر تابعین کے وغیرہ کو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مجتہد کے لیے ہے، لیکن مقلد کے لیے تو قول امام دلیل ہے۔ میں بولوں اب یا آپ کو کچھ بولنا؟ جی بولیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے شاہنواز بھائی کہ آپ نے کہا کہ یہ مجتہد تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو یہ ہونا پتہ ہونا چاہیے امام جریر رحمہ اللہ تعالیٰ، طبری رحمہ اللہ تعالیٰ 310 ہجری، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مجتہد ہوں۔ ان سے پہلے یہ دعویٰ جو کسی نے نہیں کیا تھا، ان سے پہلے جو دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مجتہد ہوں۔ تو بعد کے جو متاخرین جو ائمہ ہیں نا، ان پر تنقید کی، اور ان پر تنقید کرنے کے بعد ان کو کیا کیا، ان کو ہے نا شوافے میں، ان کو ہے نا انہوں نے کچھ طبقات میں ذکر کیا، انہوں نے شوافے میں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حوالہ سینڈ کر دیجیے مجھے، اس کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی ایک منٹ بات سنیں نا، تو حوالہ دے دینا پہلے، حوالہ سینڈ جیسے آپ بولے، آپ کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، حوالہ سینڈ بہت آسان ہے۔ یہ جو تکلیف پر جو میں آپ کو اس کا بھی اسکین دے دیتا ہوں الحمدللہ، پہلے آپ سینڈ کر دینا، اس کے بعد میں بات نکالنا، ہاں تو نکالنا پڑے گا نا، میں گروپ میں ڈال دوں گا، اس کا ٹینشن مت لے۔ بہت پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں سہران صاحب، میں وقت نکال کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں آپ کے بات کرنے کے لیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے حوالہ پیش کرتے ہیں، میں انشاءاللہ سے بات کروں گا۔ بات سنیں نا شاہنواز بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وقت نکال کے نہیں بیٹھا ہوں نا، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے کیا، تو میں آپ کو تھوڑا وقت دیجیے، آپ کا فون آیا تو میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں بالکل آپ سے بات کروں گا، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو نا، آپ بات کرتے چلے جائیں گے اور حوالہ نہیں دیں گے تو پھر بات صحیح نہیں ہو پائے گی۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو، میں بغیر حوالے کی بات ہی نہیں کرتا، بغیر حوالے کی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ جو حوالہ ہے مجھے نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ خود نکالیے، لیکن ارے بھائی بات سنیں نا، یہ خود بریلوی علماء نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا رد کیا ہوا ہے۔ نہیں ایسے نہیں چلے گا نا جناب، ایسے نہیں چلے گا نہیں چلے گا، آپ پہلے حوالہ اچھا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں مجتہد ہوں، تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے حوالہ تو مل جائے بھائی، پہلے آپ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، کسی کا وجود ہی نہیں ہے، اس سے بات ہی کیا ہوگی؟ پہلے وجود تو ہے اس کا۔ میں کہہ رہا ہوں نا اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کہ یہ حوالہ جناب، اگر میں آپ کی قسم کو معتبر مانتا تو میں آپ سے کیوں بحث کرتا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کی پریشانی ہے نا۔ اب اگر میں آپ کی قسم کو معتبر مانتا تو میں آپ سے بحث ہی کیوں کرتا؟ میں کیا آپ ایسے کہہ دیتے میں مان لیتا۔ نہیں تو بھائی مت مانے نا، مت مانے۔ نہیں آپ جو سے حوالہ پیش کرتے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے۔ آپ اس سے کیا سمجھتے اس حوالے سے، مجھے یہ تو بتائیں۔ پہلے وجود تو ہو بھائی، کسی حوالے کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے کیا سمجھتے اس سے؟ مطلب آپ پوچھیں گے زید کے ابا کا نام بتاؤ۔ بالکل بھائی، بالکل بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے بریلوی علماء کرام کی کتابیں ہی نہیں پڑھی، تو آپ حوالہ دے دیں نا، حوالہ دے دیں آپ، مجھے حوالہ دیں اور بھائی بالکل حوالہ دوں گا، میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسے میں آپ بولتے چلے جائیں میں سنتے چلے جاؤں، یہ بات کا طریقہ نہیں ہوتا جناب۔ کیا بولو آپ صاحب، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے ہے نا وہ ٹیلی گرام پہ میرا اسکین مجھے نکالنا پڑے گا، اس میں مجھے نکل جائے گا۔ ہاں نکالوں گا، اور اس سے پہلے مجھے ایک بات تو بتائے نا آپ۔ نہیں ایک پوائنٹ پہ لے کے چلیے، ایک پوائنٹ کو مکمل ہو جانے دیجیے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اس سے آپ کیا سمجھے مجھے یہ تو بتائے نا۔ پہلے وجود تو ہو، ارے بھیا زید پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے ابا کا نام کیسے بتائیں گے ہم؟ ارے بھائی وجود پہلے زید پیدا ہو پھر ہم اس کے ابا کا نام بتائیں گے نا۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ میں نے کہا امریکہ ہے
اور شاہ نواز کہتے ہیں کہ نہیں بھائی امریکہ ہے ہی نہیں، اور حالانکہ امریکہ ہے۔ میں نے انکار کیا، میں نے کہا وجود وہ پہلے، آپ نے دیکھا ارے سیران صاحب میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا وجود تو پہلے آ جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کہا کیا ہے ہی نہیں بھائی، اس کا وجود ہی کا آپ انکار کر رہے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں وجود پہلے میرے سامنے تو آئے، میں نے یہ نہیں کہا وجود نہیں ہے، میں نے کہا وجود میرے سامنے تو ہو۔ آپ ایک طرف انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف اقرار بھی نہیں کر رہے۔ سہران صاحب اتنی سی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں پا رہے، میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے اس کا وجود تو آئے تب میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں وجود تو پہلے، جیسے زید کے بارے آپ پوچھتے مجھ سے تو میں پوچھوں گا بھائی زید پیدا ہوا نہیں ہوا، آپ بول رہے ہیں زید کا پہلا نام بتاؤ، ایسے ہی کیسے بتائیں گے ہم؟ سنیں نا، یہ بالکل ہو بہو اسی طرح بات تھی، میں آپ کو اس کا جواب قرآن سے اسی طرح دیکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت یہ کلام خود فرماتے ہیں۔ بالکل میں اس کا جواب دے رہا ہوں، پہلے بات سنیے۔ نہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا میں، ایسے بات میں نہیں کرتا ہوں۔ حوالے پہ بات کیا کریں گے آپ؟ حوالہ پہلے میں دیکھ لوں، اس کے بعد آپ آگے بات کریے۔ بالکل، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ بریلوی یہ اپنی خود علماء کی کتابوں کی تحقیق کرے۔ ٹھیک ہے، میں چلے حوالہ دیتا ہوں۔ ارے جناب اگر تحقیق ہمیں آپ سے تحقیق کی حاجت نہیں ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں بات پہ تحقیق پیش کریں، یعنی آپ کچھ بھی دعویٰ کریں گے یا کہیں گے بھیا تم تحقیق کر لو۔ سنیں نا بھائی، ایسے تو پھر مرزا قادیانی بھی بہت کچھ کہہ کے چلا گیا ہے، پھر وہ کہے گا آپ تحقیق کر لو میں نبی ہوں، کیا آپ کی بات مان لیں گے آپ؟ ارے بھائی میری بات سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں میری تحقیق نہ پکڑے آپ، اپنے علماء کی کتابوں کی تحقیق بول رہا ہوں میں۔ کتاب آپ جو آپ کو حوالہ ملا ہے اس کو پیش کریں نا۔ میں دے دیتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے سمجھا آپ یار آپ تحقیق کرتے ہو کہ اپنے علماء کرام کی؟ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں، ایسے کہ کوئی دعویٰ کرتے چلا جائے 50 دعویٰ۔ نہیں دعوے کی نہیں، بات دعوے کی نہیں، بات اس کی ہو رہی کہ آپ مطالعہ نہیں کرتے اپنے علماء کرام۔ رسول المدعی حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے ہمیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کنتم صادقین، بس بھائی قرآن کریم نے ہمیں یہی سکھایا جناب کہ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں کیا حوالہ نکال لیجیے آپ، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ بھائی میں آپ کو حوالہ دے دوں، آپ ٹینشن نہ لے۔ نہیں ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات دعویٰ کرتے چلے جائے اور بات طویل ہو جائے گی، اسی لیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں جناب، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو آپ کے رب کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اپنی گاڑی کو روکے شاہ نواز بھائی، اپنی گاڑی کو روکے کے بعد آگے بات۔ اللہ اکبر، کیا دماغ ہے، اللہ رحم کرے شاہ نواز بھائی۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے، میں آپ دعوے پر آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی میں دے رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن اس کا جواب دے کے فون کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 پڑھا تو حق ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کے فیلڈ میں ہو لیکن اپنے علماء کرام کی کتابوں کا بالکل آپ افسوس کرتے رہیے، لیکن حوالہ دے دیجیے پہلے آپ۔ گروپ میں ڈالو، ٹینشن مت لے، گروپ میں، اس کے بعد آپ رات بھر افسوس کریے۔ گروپ میں ڈال رہا ہوں۔ ہاں گروپ میں ڈالیے۔ ارے بھائی میں حوالہ نکال رہا ہوں نا۔ ہاں نکالیے، لیکن ہولڈ پہ رکھیے نا اس کو۔ نہیں وہ اگر ہولڈ پہ رکھوں گا تو پھر نیٹ نہیں چلتا نا، پھر ٹیلی گرام میں میرے سارے گروپ کے اندر سے نکالنا پڑے گا نا، میرے سارے اسکین بنے ہوئے اندر۔ تو کتنے منٹ میں آپ کو کال کروں میں آپ کو؟ میں خود گروپ میں ڈال رہا ہوں نا، اب بھی ملتے گروپ میں ڈال رہا ہوں آپ، میں بنا حوالے کی بات ہی نہیں کرتا۔ بالکل اس کے بعد بات کرنی ہے نا مجھے، آگے پھر بات کرنی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم گوگل میٹ پر کر لیتے، سارے بریل بھی سب جمع ہوں گے۔ گوگل میٹ پہ ریکارڈ نہیں کر سکیں گے نا ہم، تو بھائی ریکارڈنگ ہم تمہاری بریلوی کا بندہ معاف کر لے گا نا، وہ بالکل کر لے گا۔
معاذ کر لے گا، معاذ ہے، محمد معروف ہے، بہت سارے تمہارے بڑے بھی بچے جو ریکارڈ کر لیتے. کیا ہے جناب، اصل میں میٹ پہ کئی لوگ ہوں گے، پھر سب کوئی بولیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. کوئی نہیں بولتا، کوئی بولنے والا نہیں ہے. وہ جو گوگل میٹ کا جو لنک ہوتا ہے وہ معاذ سنبھالے گا نا، وہ کوئی نہیں بولے گا وہاں پہ، کوئی نہیں بولتا وہاں پہ. آپ ان سے ٹینشن نہ لیا. تو آپ گوگل میٹ پر اگر آ جاتے تو انشاءاللہ ہم بات کر لیتے. آپ یہاں کے لیے بات کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ بات کریں. میں یہاں پر اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ہے نا، اگر میں کوئی حوالہ بتا سکتا نا تو گوگل میٹ پر میں اسکرین شیئر کر کے بتا سکتا، سب لوگ دیکھیں گے، سب لوگ سمجھیں گے. بہت سے لوگ ہوئے نا وہاں پہ. آپ اس کو ریکارڈ کریے اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس میں فوٹو لگا دیجیے گا حوالہ. آپ نہیں، میں ریکارڈ کر کے کیا کروں گا؟ نہیں، آپ ریکارڈ تو کر دیا ہے، مجھے سنائی میں آیا ہے. آپ جب ریکارڈ وہ ڈائریکٹلی میرے موبائل میں ریکارڈنگ آن ہوتا ہے، میں ریکارڈنگ ڈال کے کیا کروں گا؟ وہ آپ ڈالے نا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس میں گوگل میٹ پہ نہیں کرنا چاہتے ہم. ارے بھائی تو گوگل میٹ پر کر لینا، مسئلہ کیا ہے؟ گوگل میٹ پہ پھر ہم اس کو کیسے اٹیچ کریں گے؟ ہم لوگ ابھی ہمارا جو 20 منٹ کا ریکارڈ ہو چکا ہے، پھر اس کو کیسے اٹیچ کریں گے؟ تو وہ کر لینا آپ اٹیچ اس کو، مسئلہ کیا ہے؟ ارے نہیں ہوگا نا جناب، اسی لیے ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ارے بھائی ہمیں نہیں معلوم. تھوڑا مہربانی کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بار بار کال نہ کریں تو میں حوالہ نکال رہا ہوں. آپ مجھے کال کریں گے تو پھر میں ہولڈ پہ رکھا ہوں، میں آپ کو ہولڈ پہ رکھا ہوں، آپ نکالے آرام سے نکالے. ارے بھائی ٹیلی گرام پر جب ہے نا بات کال پہ چلتی ہے نا تو نیٹ ورک نہیں آتا. آپ کبھی زندگی میں ٹیلی گرام چلائے آپ نے؟ دیکھیں میں ٹھیک ہے، 5 منٹ میں کال کرتا ہوں آپ کو. 5 منٹ میں تھوڑی مطلب تھوڑا کامن. 5 منٹ میں آپ کو کال کرتا ہوں. 5 منٹ میں یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں، پہلے دیکھیں گروپ میں. ارے بھائی کہنے نہیں پتا تھا، یہ دیکھیں جا بھی نہیں رہا ہوں تو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، تو 5 منٹ میں آپ کو کال کرتا ہوں نا میں. ٹھیک ہے صاحب بولیے. بھائی کسی گالی خور کو تو لائن پہ لیا نا؟ نہیں لیا نا جی؟ کسی گالی خور کو تو لائن پہ نہیں لیا نا آپ نے؟ نہیں، کوئی کچھ بات نہیں کرے گا، وہ ریکارڈ کرنے کے لیے. میرے فون میں ریکارڈ نہیں ہوتا اس لیے ان کو لیا. ہاں تو یہ میں نے گروپ میں بھیجا رہا ہے. علامہ طارق مصباحی نے خود اس میں یہ بات کہی ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد مجتہد مطلق کا منتصب کا دعویٰ صرف امام محمد بن جریر جو 310 ہجری کے امام ہیں انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا گیا کہ وہ مجتہد ہے. اور ان کے دور میں 2 جریر تھے، ایک شیعہ والا اور ایک سنی والے. تو یہ میں نے دلیل دے دیا. ہاں، یعنی ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا گیا نا. ہاں، ان کے دعوے کو یہ امام سیوطی نے کہا کہ ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا گیا، رد کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ہاں تو میں نے گروپ میں بھی ڈال دیا. تو یہ آپ یہ اسٹینڈ مانگ رہے تھے، میں نے دے دیا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ تو میں نے مجتہد کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اچھا مجھے ایک بات بتائے، آپ نے مجھ سے بہت سارے سوال کیا، میں بھی تو سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا یا نہیں رکھتا ہوں؟ بالکل، لیکن آپ ترتیب بار چلے تو اچھا رہے گا نا. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مجتہد. مجھے ایک بات بتائے، مجھے ایک بات. غیر مجتہد کو تقلید واجب ہے، اس پہ تو اجماع نقل کیا ہے علماء نے. میرے بھائی ایک بات بتائے، ایک ترتیب پر چلے نا. ایک سوال میں نے پہلے رکھا تھا بہت پہلے سے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے. آپ نے مجھ سے 2-3 سوال کرا، میں نے ان سارے سوالوں کو جواب دیا. آپ نے مجھ سے عبارت مانگی، آپ نے مجھ سے عبارت مانگی، میں نے آپ کو عبارت دی. ٹھیک ہے، میں نے کہا میرا نیٹ ورک کا ایشو ہے تو تھوڑا رک جائے، صبر کا دامن پکڑے، انشاءاللہ میں آپ کو عبارت دیتا ہوں. تو میں نے وہ عبارت دے دی. مطلب آپ کے سارے میں مطالبے پورے کر رہا ہوں. نہیں، آپ سوال کریں، بالکل کریں. لیکن ہاں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو تقلید کرتے ہیں تو وہ تقلید جو آپ کرتے ہیں تو یہ تقلید شخصی کرتے ہیں یا تقلید مطلق کرتے ہیں، اور اس کو آپ کیا سمجھ کے کرتے ہیں اور تقلید کرتے کس میں؟ یہی سوال ہے نا جی؟ اتنا ہی سوال ہے؟ نہیں، ایک ہی سوال ہے، لیکن میں نے اس کو لمبا کیا. سوال ایک ہی ہے، آپ جو تقلید کرتے ہیں نا وہ تقلید کس میں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تقلید کرتے ہیں تو کس میں کرتے ہیں، اور آپ شخصی کرتے ہیں یا مطلق کرتے ہیں؟ اور اگر کسی کی تقلید اگر فروعی میں کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کا مقلد کہنے پر کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ کہنے پر کوئی حرج نہیں سمجھتے؟ بتائیں.
بس ہو گیا سوال آپ کا؟ جی جواب دو. ہم تقلید شخصی کرتے ہیں اور تقلید شخصی کو ثابت کرنے سے پہلے اس کے ضمن میں تقلید مطلق کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرتے تقلید شخصی ہے. اچھا، اگر ہم امام شافعی یا امام اعظم کسی کے مقلد ہے تو ہم دوسرے کے مقلد نہیں کہلاتے بلکہ صرف امام اعظم کے مقلد کہلاتے ہیں. آپ کا جواب ہو گیا، لیکن اب آپ میرے سوال نہیں دیا جواب. آپ نے نہیں دیا جواب. ایک منٹ آپ نے مجھے بولنے دیجیے. بالکل آپ 2 منٹ بول لیجیے، پھر مجھے بھی بولنے دیجیے. ایک ٹائم تعین کر لیتے ہم. ٹھیک ہے تو مجھے ابھی آپ نے بولا ہے، مجھے بھی بولنے دیجیے. ٹھیک ہے، 2 منٹ بولنے دیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجتہد نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو علماء نے تو غیر مجتہد پر تقلید کو واجب قرار دیا ہے، تو آپ جب اپنے آپ کو مجتہد نہیں سمجھتے تو بقول آپ کے تو آپ کا تقلید واجب ہونا چاہیے. اس کا جواب میں شروع سے کہہ رہا ہوں سوال یہ، لیکن آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. برائے کرم اس کا جواب دے دیجیے. ہو گیا آپ کا؟ جی جی بس ہو گیا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ جو تقلید نہیں کرتے اور ائمہ نے اس کو واجب قرار دیا، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو شروع میں ہی اس کا جواب دے دیا. آپ کو جواب ہضم نہیں آیا. میں تقلید اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں متبع سنت ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو تقلید کرتے ہیں، یہ تقلید میں نے آپ سے پوچھا کیا شخصی کرتے ہیں مطلق کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں تقلید شخصی کے پہلے مطلق کرتا ہوں. بھائی تقلید مطلق میں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام بھی آگے نا. مطلقاً اسے کہتے ہیں جس میں قید نہ ہو. جو قید نہ ہو وہ مطلقاً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. مطلق ہوتا ہے جس میں قید نہ ہو، ٹھیک ہے. تو مطلقاً میں تو امام اعظم بھی آ گئے، امام شافعی بھی آ گئے، ہر ایک فقیہ مطلقاً میں آ گئے، ٹھیک ہے. تو پھر جب مطلقاً میں ہی آپ کو ہر چیز مل رہی ہے تو پھر آپ شخصی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ شخصی سے کیا مراد لیتے؟ صرف امام اعظم کی ذات مراد لیتے شخصی سے، یا پھر پورے ایک احناف کی میجورٹی مراد لیتے شخصی سے؟ شخصی بولے تو ایک کسی شخص کی تقلید کرنا، کسی شخص کے تابع چلنا، اس سے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے. آپ شخص سے مراد کیا لیتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ائمہ نے، آپ نے کہا جو واجب، ائمہ نے جو واجب کہا ہے وہ ائمہ نے دو اس کے زمر میں کیا ہے. معتزلہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تقلید کا انکار اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کی آیت اس کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سلف کے زیر نگرانی میں عمل کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا، جب بھی آپ کسی محدث یا مفسر جب کہتا ہے تقلید واجب کر رہا ہوں. معتزلہ جو تقلید کا جو رد کرتے تھے نا، تو وہ قرآن کی آیتوں کو ظاہر پر عمل کرتے تھے. آپ دیکھ لیں، آپ کبھی بھی ہے نا، جیسا کہ خارجیوں نے حضرت علی پر قرآن کے ظاہر پر حکم کا فتویٰ لگایا، حکم تو صرف اللہ کا ہی ہوگا. تو آپ جس بھی محدث یا فقیہ کا جب کال پڑھیں گے نا، تو وہاں پر واجب کے ساتھ خود یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا جو انکار کیا معتزلہ نے کیا، اس لیے کہ وہ سلف کو نہیں پکڑتے تھے. اور حضرت ابن عباس کا ان لوگوں کے ساتھ مناظرے بھی ہوئے. حضرت امام شریف بھی، حضرت عبداللہ بن شریف کا مناظرہ ہوا. وقت ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے. تھوڑا آپ بہت لمبا بول جا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے سوال کو مختصر انداز میں بولیے. ایک بار میں آپ کا جواب دیتا ہوں. بھائی اسی لیے تو میں آپ کو گوگل میٹ پہ کر رہا تھا، آپ سوال مختصر میں آپ تھوڑا سا. بھائی دیکھیں اس کے مختصر نہیں چلتا، جب آپ بحث کر رہے تو گہرائی میں اترتے. چلیے ٹھیک ہے، میرے ذہن میں جو ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. رک جائے، دے دے، اور میں نے جو سوال کرا اس کا جواب دے دیں آپ. ہاں جو میرے ذہن میں کر دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو سوال دہرانے کو کہا لیکن آپ نہیں دہرائے. ٹھیک ہے، پہلی بات دہراؤں گا تو پھر بولیں گے وقت لے رہا. جی میں دہراؤں گا تو بولوں گے وقت لے رہا ہے. دہرائی لیکن مختصر میں بولیے، بہت لمبا بول جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں دہراتا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جب ہے نا جس بھی امام نے تقلید پر واجب کا قول نقل کیا ہے نا، تو وہاں پر 2 پہلو ہے. ایک یہ ہے کہ اگر وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرح عبد الرسم المفتی میں کہا ہے، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اس پر کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات
ائمہ جب تقلید کو واجب کہا تو اس لیے کہا کہ معتزلہ اس کا انکار اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ سلف کو چھوڑ کے اپنے قیاس لگاتے تھے، تو ائمہ نے اس لیے واجب کہا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ معتزلہ کا وہاں پہ رد ہو، اس لیے کہ یہ سلف کی پیروی نہیں کرتے، سلف کی اتباع نہیں کرتے۔ ہر سوال کو مختصر چلیے بابا۔ ہاں، اور اب میرے سوال کا جواب دے دے۔ آپ نے کہا تھا کہ تقلید آپ شکتی سے پہلے مطلق کرتے تھے، مطلق میں تو امام اعظم بھی آ جاتے، اور شکتی سے آپ کیا مراد لیتے وہ بتائے چلے۔ جی، پہلی بات یہ کہ میں نے، آپ شاید میری بات سنتے نہیں ہیں، محمد رضا جو ہے اس سے آپ اعتراضات لے کر آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ کیا کیا کیا؟ تو سن لیجیے، پوری بات سن لیجیے، توجہ سنیے۔ اس سے پہلے کیا بولا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ سے نہیں لیتے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ مطلق تقلید کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون؟ میں نے یہ کہا تھا، میں نے بولنا چاہ رہے کچھ نہیں بول رہا، بولے آپ۔ ہاں، میں یہ کہا تھا کہ ہم تقلید شکتی کو مانتے ہیں، ہم تقلید مطلق نہیں کرتے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تقلید شکتی کو جب ثابت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے تقلید مطلق کو ثابت کیا جاتا ہے، جہاں ثابت کی بحث آتی ہے وہاں پہ یہ بات کرتے تو ہم تقلید شکتی ہی ہے۔ اور تقلید شکتی سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب اگر کوئی مختلف امام اعظم یا امام شافعی کسی کو فالو کر رہا ہے تو اس وقت وہ دوسرے کو فالو نہیں کر سکتا، یہ ہماری تقلید شکتی ہے۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مجتہد کہہ چکے ہیں کہ میں مجتہد اپنے آپ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ آپ مجتہد نہیں ہیں، اس کو آپ کو قبول ہے، اور ائمہ نے اس پر یعنی غیر مجتہد پر تقلید کو واجب قرار دیا ہے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے، تو آپ اس اجماع کے خلاف جائیں گے یا آپ اپنے بقول ہی اپنے آپ کو تقلید اپنے آپ پر واجب کروائیں گے؟ کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں آپ مجتہد نہیں ہیں، غیر مجتہد ہے، اور غیر مجتہد پر اجماع ہے کہ وہ تقلید واجب ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا کئی بار۔ ہو گیا؟ جی بولیے۔ سب سے پہلے بات تو شاہ نواز نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، میں نے، اور شاہ نواز نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ متقدمین 200 ہجری 300 ہجری میں تقلید کو کس نے واجب کہا؟ کیا تقلید مطلق کو واجب کہتے تھے یا تقلید شخص کو واجب کہتے تھے؟ ہاں، آپ نے کہا کہ میں تقلید مطلق بھی کرتا ہوں تقلید شخصی سے پہلے، اور تقلید شخص سے مراد یہ ہے کہ میں شوافی کی نہیں کرتا۔ ارے بھائی، شوافی کی بات نہیں چل رہی، تقلید آپ کس کی کرتے؟ تقلید آپ کرتے نا غیر منصوص متعارض مسائل میں، ٹھیک ہے؟ احناف کی تقلید کرتے نا، تو احناف کی آپ شخص کی کرتے یا پوری میجورٹی کی تقلید کرتے؟ آپ امام اعظم کی ذات کو خاص کرتے یا عام کر کے تقلید کرتے؟ میں نے یہ پوچھا، آپ سوال کو سمجھے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے دوہرایا نہیں تھا نا، میں نے کہا دوہرا دیجیے ایک بار، تو آپ نے دوہرایا، میں نے 2-3 بار دوہرایا، آپ کو نہیں سمجھا؟ سوال آپ نے نہیں دوہرایا تھا؟ نہیں بھائی، میں نے 2 بار دوہرایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم تقلید مطلق کرتے، تو بھائی تقلید مطلق کی شرعی حیثیت کیا ہے تقلید شخصی کے پہلے؟ یہ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ اور متقدمین اس سے کیا مراد؟ بھائی متاخرین نے تو بہت سے دعوے کیے، متاخرین نے تو بہت سے دعوے کیے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب متاخرین کے قول اور عمل تو دلیل شرعی تو نہیں بن جاتا نا۔ بھائی ہم دیکھیں، ایک طرف ہے نبی علیہ السلام کی حدیث، اور ایک طرف ہے آپ کہہ رہے کہ ایک شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کر رہا، اور آپ کر رہے کہ نہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل مت کر بلکہ ایک امام کی تقلید کر۔ تو بھائی آپ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک شخص کو لا رہے جو معصوم بھی نہیں ہے اور ان کا قول بھی نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب آپ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک شخص کو کھڑا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ منکر میں ختم نبوت بھی بن رہے اس اصول سے۔ تو آپ سوچیں آپ کیا بول کے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سوال کا جواب دیا کہ بھائی ہم متبع سنت، میں تقلید نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہم سلف صالحین کے بتائے ہوئے اس راستے پہ جو ہمیں سلف صالحین نے چھوڑا ہے کہ متبع سنت ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف چلنا ہے، صحابہ کے طرف چلنا ہے، اور تابعین میں سے اگر کوئی صحابہ کے خلاف اگر قول نہیں ملتا تو ہم قول لے لیتے، اگر نہیں ملتا تو پھر ہم اختیار کرتے اس کے قول۔ آپ میرے جواب کے سوال، میں آپ کے سارے سوال کے جواب دے رہا ہوں، آپ کا سارا مطالبہ کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں، آپ میرا ایک مطالبہ سارا نہیں تھا، میرا ایک ہی سوال تھا۔ بولے، آپ کا سارے سوال کا جواب دیا لیکن میرا ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا سوال ایک ہی تھا، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا ہے۔
یہ جواب دیجیے. کتنے 4 بار تو دوہرایا میں نے جواب. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جب اپنے آپ کو قبول کیا کہ آپ مجتہد نہیں ہیں اور ائمہ نے تقلید کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، تو آپ اس اجماع پر عمل کرتے ہیں یا اس اجماع کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا، ابھی تک آپ کا جواب نہیں دیا. اس اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے اس کا 4 جواب دیا. اس اجماع کی شرعی حیثیت کیا کرتے ہیں؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس اجماع کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. نہیں، اس کی شرعی حیثیت واجب ہے. ہاں شرعی اور اس کا انکار، اور یہ شرعی حیثیت جو واجب ہے تو یہ متاخرین کے عمل سے واجب ہے یا متقدمین؟ مطلب یہ اجماع کب ہوا تھا؟ یہ اجماع جو ہے جناب آپ کو معلوم بتائے نا. مجھے معلوم بھائی، مجھے معلوم ہے، میں کہہ رہا ہوں نا. تھوڑا پریشان نہ ہو نا، میں بتا رہا ہوں. نہیں، یہ ہمارے پاس بات ہوئی اس لیے میں چنتا کے بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں، پریشان نہ بتائیں. اجماع جو ہے متقدمین ہی کے دور میں ہوا ہے، متاخرین کے دور میں اجماع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کعبے کے رب کی قسم، پوری بات. کعبے کے ایک منٹ میں بات سنیں نا. ایک منٹ آپ 2 منٹ آپ اپن بحث ہی ختم کریں گے. 1 منٹ سنیں. کعبے کے رب کی قسم، اگر آپ نے مجھے بخاری مسلم ابن ماجہ کے دور میں اگر آپ نے مجھے یہ ثابت کر دیا 200 سال 195 سال 150 سال کی تقلید واجب ہے مطلقاً یا شخصی، رب کعبہ کی قسم میں ابھی رجوع کروں گا اور میں کہوں گا چلو میں مقلد بن گئے. کعبے کے رب کی قسم پھر سے دوہرائیے. اگر آپ نے مجھے 100-150 ہجری کے امام کا مجھے حوالہ دے دیا، خیر القرون کے امام کا آپ نے مجھے حوالہ دے دیا، خیر القرون کے کعبے کے رب کی قسم، کب تک ہے خیر القرون صحابہ کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا اور تابعی کا زمانہ. ٹھیک ہے، اور تابعین آئیں گے کس میں؟ خیر القرون میں. ہاں بالکل آئے گی. تو آپ نے سنے نا، بات سنے نا بھائی، آپ مجھے خیر القرون سے اگر مجھے حوالہ بتا دیں. بخاری 1 منٹ بات سنیں نا. بات سنیں. بخاری کی تو وفات 256 ہجری میں، وہ تو طبع تابع ہے ہی نہیں. بات سنیں، آپ بات سنیں نا بھائی. اس لیے میں نے جواب دیا کہ آپ کو پتا چلے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر آپ نے مجھے حوالہ دیا کعبے کے رب کی قسم خیر القرون سے کہ تقلید واجب ہے، میں ابھی ایڈی سرن خان اعلان کروں گا، یوٹیوب پہ چینل ڈال دوں گا، میں رجوع کرتا ہوں، میں تقلید قبول کرتا ہوں. یہ اب وہ میرے ذمہ کہ میں کس کی تقلید قبول کرتا ہوں. میں تقلید قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. رب کعبہ کی قسم صرف ایک حوالہ ہے، کسی ایک امام کا حوالہ خیر القرون میں سے کہ تقلید واجب ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ اجماع ہے. چلے بات ختم. آپ نے حوالہ دیا، خلاص میں نے مان دیا. کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لا دلیل اگر تم سچے ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 111. میں اپنا سر جھکا دوں گا. شاہ نواز بھائی میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں. آپ ایک منٹ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا ہوں. خیر القرون میں آپ تقلید کے واجب ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں، تو کس تقلید کے واجب ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں؟ مطلق تقلید یا شخصی تقلید؟ بھائی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ شخصی جو تقلید ہے وہ گمراہی سے روکتی ہے نا. بقول آپ کے روکتی کہ نہیں روکتی اس کا بتایا مجھے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کس تقلید کی آپ دلیل مانگ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تقلید شخصی آپ مجھے دلیل دیں خیر القرون سے. چلے خیر القرون سے دلیل تو کس تقلید پر چاہیے آپ کو؟ ائمہ اربعہ کے تقلید پر، مطلق تقلید پر، شخصی تقلید پر؟ تقلید شخصی پر آپ مجھے دلیل دے دیں، کیونکہ تقلید شخص کا انکار کرنے والا گمراہ ہے نا بقول آپ کے. تو بھائی مجھے گمراہی سے بچا دے، آپ گمراہی سے بچا دیں. پہلے حوالہ بھیج دیں میرے پاس. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بھائی، میں 1 منٹ ماشاء اللہ بھائی شاہ نواز بھائی تقلید شخصی کا حوالہ دے رہے ہیں خیر القرون کے امام سے، اور انشاءاللہ میں رجوع کروں گا اگر مجھے حوالہ دے دیتے کہ خیر القرون میں کہا گیا ہے کہ فلاں کی تقلید کرنا ہے، یہ تقلید شخصی ضروری ہے، واجب ہے. آپ تھوڑا سا مجھے بول لینے دیجیے. گروپ میں ڈالے نا. اچھا گروپ میں ڈال دوں؟ پہلے بولنے سے پہلے گروپ میں ڈال دوں؟ جی آپ نے بھی مجھے یہی کہا تھا نا گروپ میں بولنے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ پہلے بول چکے تھے.
نہیں آپ پہلے گروپ میں ڈالے بھائی. میں نے پہلے بولنے دے دیا تھا, اس کے بعد میں نے یہ دیکھیے شاہ نواز بھائی گروپ میں میسج ڈالے, یہ دیکھیے یہ گروپ میں نے ڈال دیا. آپ میرا سوال کا آپ جواب ابھی تک نہیں دیے. میں پوچھ رہا ہوں کہ خیر القرون میں آپ کو تقلید کی دلیل چاہیے, تو امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کی تقلید کی دلیل چاہیے یا پھر ایسی شخصی تقلید کی دلیل چاہیے؟ بھائی آپ کسی بھی شخص کی دلیل مجھے خیر القرون سے دے دینا. اچھا بھائی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو 10 منٹ دیا تھا, آپ مجھے صرف 5 منٹ دیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھیں الحمدللہ میں الحمدللہ رجوع کروں گا شاہ نواز بھائی میں خیر القرون کے تقلید کے واجب ہونے کی دلیل دی گئی. ماشاءاللہ تقلید شخص کی ماشاءاللہ ربی زد علم. اللہ شاہ نواز بھائی کے علم میں اضافہ کرے اور بڑھائے. ماشاءاللہ. جائیے آپ فون رکھیے. فون رکھنا ہے یا پھر ایسے ہولڈ کریں؟ نہیں میں ایسے بول دوں گا, ٹینشن نہیں. چلو ماشاءاللہ زبردست. میں نے آپ کو 15 منٹ دیا تھا, تھوڑا سا صبر کر لے. نہیں آپ صبر نہیں کر رہے تھے نا, اس لیے یہ آپ پر لوڈ کرا گیا. اس وقت 15 منٹ آپ کو دیا تھا نا میں نے. اس خبر بھی کہاں کیا تھا, آپ نے بار بار میسج کر رہے تھے. اچھا تو اسی کا مظاہرہ کر رہے. نہیں یہ اس لیے کہ انسان نے جذبات میں نہیں آنا, کیونکہ جو وہ ڈائلگ بولتا ہے نا شاہ نواز بھائی, اسی کے اوپر لوٹ آتے ہیں. اچھا مسئلہ ہی ہوتا ہوں. جی
جی صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوہ، یعنی جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، وہ چاہتا ہو کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے یا تمہارے جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1852۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام کے تحت، ایک شخص کے تحت متفق ہونے کی وصیت کر رہے، یہاں تک کہ فرما رہے ہیں کہ جو اس میں تفریق کرے اس کو قتل کر دو، یہاں تک کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ تقلید شخصی ہے، کیونکہ آپ نے تقلید شخصی کا مانگا تھا دلیل، اس لیے میں نے آپ کو تقلید شخصی کا حوالہ دیا۔ اگر آپ تقلید مطلق کی بات کرتے تو میں تو آپ کو تقلید مطلق کی بھی دلیل دینے کو تیار ہوں۔ جی اب آپ توبہ کر لیں برائے کرم۔ یہ دیکھو دوستو، یہ بھائی دیکھو، یہ بھائی کی دلیل دیکھو، یہ دیکھو امرکم جمیع علی رجل واحد، یہ جو آپ حدیث دے رہے ہیں صحیح مسلم کی، اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہتے اس سے تقلید واجب ہے۔ بھائی امر جو کہتے ہیں وہ حکم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امر جو کہتے ہیں وہ حکم کو کہتے ہیں، اور اگر یہ امر سے تقلید کی دلیل ثابت کرے، دور دور تک کوئی میل ثابت ہوتا ہی نہیں اس کا۔ کیسے انہوں نے خاموش ہے، نہیں وضاحت سے مان سکتا ہوں نا، وضاحت کریں نا۔ ہاں خاموش ہے نا، مجھے بولنے دینا۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے کہ تقلید، بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی انہوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقلید کا حکم دیا، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ انہوں نے وعدہ کیا اس میں نہ دور دور تک تقلید کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہاں امر کہتے حکم کو، یہ کیا کہتے امر کہتے حکم کو، اور اس میں نہ دور دور تک کوئی تقلید کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھائی خاموش ہو جائے ہاں اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے انہوں نے پہلے جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، صحیح مسلم سے نہ اس میں تقلید کا لفظ ہے، ہاں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھنا بخاری شریف کی درج ذیل حدیث میں موجود ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ انہوں نے کہا کہ میں تقلید کی دلیل دوں گا، اجماع سے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے، کسی شخص کی۔ اب انہوں دلیل دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امر کا حکم کرنے کی یہ دے رہے، حکم دے رہے، ایک امر کہتے حکم کو، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دے رہے ہیں، تو اب یہ اس سے انہوں کیا کر رہے ہیں، اٹھا کے اس پر ڈال رہے کہ اس سے تکلیف واجب ہے۔ نبی علیہ السلام پہ کھلا جھوٹ ہے۔ 2 منٹ ہو گیا، ہاں جی اب میں اس کو تکلیف کی دلیل کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت سن لیں۔ شاید سہران بھائی کو شاید تکلیف کی تعریف نہیں معلوم ہے، بولے نا، اس لیے میں ان کو تکلیف کی تعریف کر کے وضاحت کرتا ہوں۔ سب کھلی میں انشاءاللہ۔ جی حاشیہ حسامی باب متبر رسول صفحہ نمبر 86 پر ہے، صاحب مختصر المنار کہتے التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی زعم انہ محقق بلا نظر فی الدلیل۔ تقلید کہتے ہیں کہ غیر کی اتباع کرنا، جو اس سے سنے کہتے ہوئے یا اس کے فعل میں اس گمان کر کے کہ یہ محقق ہے اور دلیل میں نظر کیے بغیر۔ اب یہاں پر دیکھیے جو میں نے مسلم شریف کی حدیث پیش کی ہے، اس میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو اور وہ چاہتا ہو کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں، تبھی تو اس کی اطاعت پر متفق ہے، اور اس کی بات کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس کے قول پر بھی عمل کرتے ہیں، اس کے فعل پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور تقلید کی تعریف میں یہی ہے کہ غیر کے قول و فعل کو عمل کرنا اس گمان کر کے کہ وہ محقق ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب فرما رہے ہیں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے، کسی جاہل قوم سے خطاب نہیں فرما رہے، اور مسلمان جو ہے کسی جاہل کی بات پر، کسی جاہل کے قول و فعل پر ڈائریکٹ عمل نہیں کریں گے، بلکہ جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ محقق ہے تبھی اس کی بات پر عمل کیا جائے گا، ورنہ ایسے تو پھر ایرا کوئی بھی آ جائے اس کی بات پہ عمل کرنے کے رسول اللہ ہرگز ترغیب نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ جو حکم فرما رہے ہیں وہ کسی عالم، کوئی امام ہو اسی کی پیروی کے حکم دیں گے، کیونکہ وہ امام ہے، شریعت کا جانکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے تکلیف کو ثابت کر دیا۔ اب سہران بھائی کو چاہیے کہ اس سے توبہ کر لے۔ اب خاموش ہو جائے۔ یہ دوستو دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا نا میرے سرکار پر بڑا جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے، من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد،
वाहिदीन, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि किसी एक है कि ये दारुस्सलाम में 4798 नंबर पर ये हदीस मौजूद है, ठीक है, और इन्होंने जो दिया वो तो असल उसका नुस्खा है 1852 पे, लेकिन दारुस्सलाम में 98 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। ये 86 में नबी जिस तरह से एक हुक्म होता ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के दर्जा से लेते हदीस दर्जा से नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम एक हकम की इताअत करने का हुक्म देते हैं कि तुम इसके खिलाफ खुरूज मत करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते तुम अपने मामले में किसी एक आदमी पर मुत्तफिक हो जाओ, फिर तुम्हारे पास कोई आदमी आए और तुम्हारे इत्तेहाद की लड़ाई को लाठी को तोड़ ले या तुम्हारी जमात में तफरीक डाले तो इसे कत्ल कर दो। क्या है? कत्ल कर दो। तो नबी अलैहिस्सलाम इससे इनकार हो रहा है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर एक वाहिद की कर रहे हैं, और यहाँ पर इन लोगों ने बनाया कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद 3 मसलक खड़े हो गए, इमाम मालिक के बाद इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हंबल। तो बाखल इनकी हदीस के मुताबिक तो फिर चार पकड़े चल गए। ये तो पूरी मसाइल में तो है ही नहीं ना, इसमें दूर दूर तक कोई पूरी मसाइल का जिक्र है, कहीं की लाठी, कहीं का जोड़ा, भानुमती में खून का जोड़ा, मैं इसके नजदीक तो दूर दूर तक कोई जिक्र है ही नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम एक हकम उसकी खामोश अभी नहीं करने का हुक्म दे रहे हैं, इसमें तो दूर दूर तक साबित ही क्यों होता। 2 मिनट हो गए आपके, 2 मिनट हो गए। हाँ बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरान साहब अपने खिलाफ ही बात कर गए। यहाँ एक शख्स की तकलीद की हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने एक शख्स की पैरवी का हुक्म दिया, इताअत का हुक्म दिया। इन्होंने क्या कहा कि इमाम आजम के अलावा 3 मसलक कैसे खड़े हो गए। हम कहीं भी नहीं कहते कि मुकल्लिद जो है चारों इमाम की तकलीद करे एक साथ, ये तो हमारी दलील है भैया। जो लोग गैर मुकल्लिद है वो बनते, वो कहते हैं कि किसी एक की तकलीद क्यों करे, किसी को भी अमल करे, किसी के कॉल पर भी अमल करे, जिस तरह सहरान साहब कभी अल्लामा ज़हबी का कॉल पर अमल करते हैं, कभी किसी के कभी किसी पे। ये तो हमारी दलील है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं एक की इताअत करो, इधर उधर ना भागो, गैर मुकल्लिदों की तरह कभी कभी इस टहनी पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, इस तरह से ना घूमो। रसूलुल्लाह हमारी तायद कर रहे हैं कि एक इमाम की तकलीद जरूरी है हर वक्त। यानी हम भी ये बात नहीं कहते हैं कि चार इमाम की एक साथ पैरवी करे, एक इमाम की पैरवी करे। सहरान साहब जिस तरह हरकत कर रहे हैं कि कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, उस तरह ना करे, सीधा आ जाए एक इमाम के पैरवी में। मैंने दलील से साबित कर दिया। सहरान साहब को चाहिए था कि वो अपने जो रब्बे काबा की कसम खा के उन्होंने कहा था उससे वो रुजू कर ले और वो तौबा करके तकलीद में आ जाए। हो गया आपका? मैं दूं? जी जी बोलिए। ये देखिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम पर इस भाई ने झूठ बांधा लेकिन अभी तक रुजू नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम की दर्जा झेल बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जो एक अमर की नबी अलैहिस्सलाम हकम की उसकी इताअत करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम बुखारी में दर्जा झेल हदीस मौजूद है। ये नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, तुम उसकी इताअत करो। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है तकलीद वाजिब होने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ है, ये आपने नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ मारा, आपको रुजू करना चाहिए। ना इसमें तकलीद का लफ्ज है, ना इसमें फुरूई मसाइल का लफ्ज है। भाई इसमें जो सियासी जो जमात होती थी जिसमें वो जिहाद के लिए निकलते थे, उनमें नबी अलैहिस्सलाम ये देखिए इमाम मुस्लिम से बानवे वाले के मुसलमानों की जमात में तफरीक डालने वाले के हुक्म का बयान, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ साबित नहीं होता। दूसरी बात, अच्छा इसे देखिए, इस हदीस से खुद इनकार होता है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि तुम एक उस पर जमा हो जाओ, ये तुम फूट पर डालो। तो यहाँ पर बहुत इनके 4 मसला खड़े, तो फूट डाल गई कि नहीं गई? इमाम आजम के अलावा इमाम शाफी की फूट गई, इमाम मालिक की फूट गई, इमाम अहमद बिन हंबल की फूट गई। हाँ, कितने की फूट गई? और भाई इस हदीस को लेके किस सहाबी ने किसके पीछे सिर्फ एक ही मसलक पर खड़ा हुआ? हालांकि बुखारी मुस्लिम में दर्जा झेल हदीस मौजूद है कि एक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक औरत आती है और कहती है कि तवाफ तक हैज में रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप फरमाते कि नहीं रुकना चाहिए, वापस चले जाए। फिर वो कहती है कि हमने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा सुना है कि वो रुकी। तो आपने कहा कि तुम जाओ मदीना में और साहिबे
اہل علم سے پوچھو، یعنی کہ صحابہ کرام سے پوچھو، تو وہاں کے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف کوئی ایسا ہی حیض آیا تھا، آپ نے رکنے کا حکم نہیں دیا، جانے کا حکم دیا، الحمدللہ۔ تو یہاں پر بھائی آپ سے رد ہو رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو دلیل کی طرف رجوع کروا رہے ہیں۔ 2 منٹ میں اور 15 سیکنڈ باقی، آپ نے کیا تھا 55 ہو گئے، 3 منٹ ہونے۔ ٹھیک ہے بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہران صاحب کی سمجھ پہ سبحان اللہ، یعنی ان کا موقف ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہ کیسی باتیں کر رہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ جنگ و جدال کے لیے ایک کی پیروی درست ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واجب ہے، اور شریعت کی جب بات آ جائے تو بس جو چاہے کر لو، ٹھیک ہے۔ ارے بھیا، اگر کوئی کسی حاکم کو حاکم مقرر کرتا ہے تو حاکم کی پیروی کس بات میں کرے گا؟ موافق شرع بات پر حاکم کی پیروی کی جائے گی یا خلاف شرع بات پر؟ ظاہر سی بات ہے موافق شرع بات پر حاکم کی پیروی کی جائے گی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام اعظم امام شافعی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے موافق شرع بات پر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب ان پہ یہ احتمال نکال سکتے ہیں مطلب وہ خلاف شرع بھی بات کی ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ یہ مجتہد ہے، آپ مان چکے ہیں کہ مجتہد ہے، مجتہد کے پاس کئی سارے دلائل ہوتے ہیں، وہ خلاف شرع بات نہیں کر سکتا، اگرچہ آپ کے پاس وہ دلیل نہ ہو لیکن ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام نے کیا تقلید کیا، کیا مطلب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ اردو کی جاہلہ کتاب بھی پڑھ لیتے نا، ان کے اعتراض کا جواب وہاں بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام تقلید نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ صحابہ کرام خود عالم تھے، صحابہ کرام خود مجتہد تھے، رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب تھے، ان کو حاجت نہیں ہے۔ ہاں، جو رسول اللہ سے دور ہے، بعد کی علماء ہیں، تابعین ہیں، ان کو حاجت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو عالم ہے، جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے، اس کی پیروی کرے۔ اچھا، صحابہ کرام کی بات ہو گئی ختم۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ ثابت کر دے تقلید شخصی خیر القرون سے، تو بس میں ابھی توبہ کر کے تقلید کر لوں گا۔ اور میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے کے ثابت کر دیا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں، وہ موافق شرع بات پر پیروی کا حکم دے رہے، نہ کہ خلاف شرع بات پر۔ لیکن سہران صاحب کہہ رہے نہیں، رسول اللہ نے خلاف شرع بات پہ کی۔ ارے بھیا، جنگ و جدال ہو یا کچھ بھی ہو، وہ موافق شرع بات پر اتباع ہوگی، نہ کہ خلاف شرع بات پہ اتباع ہوگی۔ اور یہی موافق شرع کی امام اعظم کی تقلید میں بھی ہے، امام شافعی کی تقلید میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی تقلید میں بھی ہے، امام مالک کی تقلید میں بھی ہے۔ وہ موافق شرع بات پر تقلید ہے، نہ کہ خلاف شرع بات پر۔ جی سہران صاحب، کچھ کہنا چاہیے؟ ببرکت بسم اللہ رب زد علما اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا رب زد علما۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو دیکھیں اس بھائی کی عقل پر، دیکھیں اللہ رحم کرے، اللہ اس بھائی کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام آپ کی مبارک جوتیاں میرے سروں پر، اتنا بدترین جھوٹ باندھا میرے سرکار پر کہ آپ نے تقلید کا حکم دیا، حالانکہ امام الانبیاء پھر ایسے لفظوں کا استعمال کرنا یہ پوری جھوٹ بات ہے، اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دل کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں دور دور تک تقلید کا بھی لفظ نہیں ہے۔ میں بھائی کو کہہ رہا ہوں، درجہ ذیل ایسے حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے جو حکم کی اطاعت کرنے پر کہتی ہے۔ بھائی ان کا کہ بھائی حکم کی اطاعت کرنے کو تو آپ مان رہے، لیکن فروعی مسائل میں کیوں نہیں؟ ارے اللہ کے بندے، یہاں پر ایک پوری میجورٹی پوری ایک حکم کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شام جو فتح ہوا تھا، وہاں کے جو ابی احمد الشرع الجولانی جو تھے، ان کی اتباع ان کے سارے جرنل نے کی تھی، تبھی تو جا کے وہ فتح ہوا تھا نا شام، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی ان کا نام انڈیا میں بینڈ ہے، کیونکہ ان کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا گیا ہے جولانی کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ان کا جو کنیکشن ہے، وہ کنیکشن اسامہ سے جا کر ملتا ہے، اس لیے تو اب یہاں پر جو ہے نا، یہ یہاں پر ایک حکم ہے، اب ان کی سب اطاعت کرتے شام میں، تبھی تو جا کے وہ فتح ہوا نا۔ اگر سب وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کریں گے، کوئی کچھ کہے گا، تو پھر وہ شام فتح کیسا ہوگا؟ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمائے ہے کہ تم تفریق مت ڈالو، یعنی کہ تم پھوٹ مت ڈالو، اسی لیے کہ اگر تم ایک امر کے پیچھے نہیں چلو گے تو تم پھوٹ ڈالو گے اور مسلمانوں کا آپس میں قتال ہوگا۔ اب یہاں پر دور تک، اچھا میں نے اس بھائی کو کہا تھا، بھائی نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ بھئی تم پھوٹ مت ڈالو، ایک اس پر تم قائم رہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اسی حدیث سے رد ہوتا ہے۔ بھئی ان کے بعد کتنے مسلک بنے؟
بھائی ان لوگوں نے پھوٹ کیوں ڈالا؟ پھر امام اعظم اگر تابعی ہے نا، حالانکہ تابعی ہے، تو پھر ایک ہی تابعی کے پیچھے جمع ہو جاتے نا. امام شافعی تو تابعی ہے ہی نہیں. امام مالک تابعی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہے کہ وہ تابعی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل تو تابعی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امام مالک تو تابعی ہے. تو پھر تابعی پر تو واجب ہے نا کہ تابعی کی اتباع کرے. تو پھر یہ پھوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث کی تو یہ پھر یہ کہنا چاہیے کہ پھر امام اعظم کو سب کی اطاعت کرنی چاہیے. تو آپ کا یہ جو استدلال ہے خود آپ کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام 58 میں شروع کیا تھا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کئی بار ثابت کیا کہ تکلیف کہتے کسے. یہ کہہ رہے لفظ دکھاؤ. مطلب جب تک کہ ان کو صریح دلیل نہیں مل جائے گی لفظ کے ساتھ تو یہ کبھی اس کو مانیں گے نہیں. یعنی کہ ان کو اگر جلیبی کھانا جائز ہے تو بولیں گے قرآن میں دکھاؤ جلیبی کھانا کہاں لکھا. اگر جلیبی کھانا قرآن میں اگر نہیں دکھا سکتے تو بس میں اس کو حرام مانوں گا. ایسے ہوتے غیر مقلد. میں نے اس کو تاریخ سے ثابت کیا تکلیف کہتے کسے ہے. پھر سے میں ایک بار حوالہ دے دیتا ہوں تکلیف کی تاریخ. بغور ملاحظہ کریے. امام غزالی اپنی کتاب المستصفیٰ میں فرماتے ہیں التقلید ہوا قبول قول بلا حجت. ٹھیک ہے. تقلید کہتے ہیں کہ قول کو قبول کرنا بغیر حجت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس آوے کہ تم حالانکہ تم ایک بار پھر سے پڑھو. ایک بار پھر سے شاہنواز بھائی ایک بار پھر سے پڑھے. کیا ایک بار عبارت پھر سے پڑھے نا امام غزالی والی عبارت. ہاں پھر سے پڑھے. اردو میں عربی میں کوئی بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جو الفاظ اور آئے تھے نا وہ پڑھ لے. امام غزالی اپنی کتاب المستصفیٰ میں فرماتے ہیں تقلید ہوا قبول قول بلا حجت. یعنی قول کو قبول کرنا بغیر حجت کے. یہ امام غزالی نے تقلید کی تعریف کی المستصفیٰ کے اندر. اس کے علاوہ میں نے حسامی سے تعریف کو ثابت کیا. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایک کی پیروی کرو اور تمہارے جماعت میں کوئی تفریق کرنا ڈالنے کے لیے آئے تم اس کو قتل کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کی اطاعت کی حکم دے رہے ہیں، ایک کی پیروی کا حکم دے رہے. ٹھیک ہے. اور تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کا قول کو قبول کر لینا چاہے فعل میں ہو یا قول میں. میں نے حسامی ثابت کیا تھا قول میں بھی یا فعل میں بھی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ ایک کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں بس یہ جنگ کے ساتھ خاص ہے. بھیا ایک مجتہد کا حوالہ دے دو، صرف ایک محدث کا حوالہ دے دو کہ یہ جنگ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کوئی تقلید ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ پیروی ہو ہی نہیں سکتی. بس یہیں پہ بات ختم. میں اپنی شکست قبول کر لوں گا. دوسری بات یہ رہی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا میں تقلید کو جائز سمجھتا ہوں لیکن جو ہے میں اپنے لیے نہیں سمجھتا ہوں، دوسروں کے لیے سمجھتا ہوں. تو بھیا آپ کے قول میں تضاد ہے. کبھی آپ کہتے ہیں تقلید کو میں جائز سمجھتا ہوں اور پھر ابھی آپ نے کہا کہ تقلید شخصی پر دلیل دے دو، میں تقلید کرنے لگ جاؤں گا اور ابھی میں توبہ کر لوں گا. تو آپ نے تو پہلے ہی تقلید کو جائز سمجھ لیا کیونکہ آپ نے پہلے آڈیو میں کہہ چکے ہیں آپ کہ میں تقلید کو جائز سمجھتا ہوں. تو پھر دلیل کس بات کا؟ آپ کا دلیل مانگنا ہی بیکار ہو گیا. اور جب آپ تقلید کو جائز سمجھتے ہیں اور اپنے رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اگر میرے کو دلیل مل جائے تو بس میں تقلید کر لوں گا، تو جائز جب سمجھ ہی لیا ہے تو اب آپ کو توبہ کر کے تقلید کر بھی لینی چاہیے. ہو گیا؟ ہاں بولیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو بھائی آپ نے کہا تھا کہ امام، حالانکہ یہ تعریف درجہ ذیل متاثرین ائمہ نے کی ہے، بلکہ علامہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ علم کے بعد میں جب جائے گے فتاوی رضویہ، اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی تعریف کی ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ 11 یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھائی بنا دلیل اس سے ہمیں مسئلے لینا ہے. حالانکہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اور یہ کہہ رہے کہ بنا دلیل کے پیچھے چلنا ہے. اللہ خود کہتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے 7144 کی. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ مسلمانوں کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. وَالطَّاعَةُ عَلَى الْأَمْرِهِ وَالْمُسْلِمِينَ بِمَا أَحَبَّ. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت. میں نے کہا تھا نا شاہنواز بھائی یہ درجہ ذیل ایسے حدیث موجود ہے. آپ کیونکہ اس وقت جہاد بہت ضروری تھا، مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ مسلمانوں پر غالب آتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کسی جرنیل کو بھیج دیتے تھے اور کہتے کہ اس امیر کی اطاعت کرنا آپ لوگوں پر واجب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ امیر کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر وہ وہاں پر وہ جنگ میں
اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَاتَّعَتُ, اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اطاعت کرو کس کی؟ علی الامر والمسلمین, اے مسلمانوں اس کی اطاعت کرو. تو آپ اس درجے سے حدیث موجود ہو, انہوں نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا. اچھا, اللہ رب العزت کہہ رہا لاؤ جی تم سچی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں رجوع کروں گا. بھائی تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں رجوع کروں گا, آپ مجھے کہہ دے کہ یہ نبی علیہ السلام. بھائی آپ نے تو نبی علیہ السلام کا, میں نے تو نبی علیہ السلام کا اس میں 11 نکالا. 5 ہو گئے. میں آپ سے 11:03 میں آپ نے شروع کیا تھا, 11:05. ٹھیک ہے بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے آڈیو کو آپ حضرات دوبارہ سنیے گا. انہوں نے کہا تھا شروع کے میں کہ میں تقلید کو جائز سمجھتا ہوں, میں اپنے لیے تقلید نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا تقلید پہ ایک دلیل لے کے آ جاؤ, میں تقلید رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ابھی تقلید کر لوں گا. تو بھائی جب آپ نے تقلید کو جائز سمجھا تو بغیر دلیل کے سمجھا یا دلیل کے ساتھ سمجھا؟ ظاہر سے بات ہے کوئی کسی چیز کو جائز سمجھتا تو دلیل کی وجہ سے سمجھتا ہے. مطلب آپ نے دلیل کی وجہ سے تقلید کو جائز سمجھ لیا پہلے ہی, اور جب آپ نے تقلید کو جائز سمجھ لیا تو آپ نے رب کعبہ کی قسم کھائی تھی, اس سے رجوع مت کریے, اس سے پلٹیے مت, توبہ کریے اور تقلید میں آئیے. چلیے بولیے آپ. اس کا جواب دو بسم اللہ ربی سے دینا. دیکھیں شاہ نواز بھائی نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک طرف تقلید کو کہا کہ جائز ہے لیکن میں خود نہیں کرتا. پھر میں نے خود شاہ نواز بھائی سے کہا کہ آپ مجھے ایک دلیل دے دیں, میں تقلید کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ خیر القرون میں کسی نے کہا کہ اس پر اجماع ہے اور یہ تقلید جائز ہے. حالانکہ شاہ نواز بھائی کو اتنا تک علم نہیں ہے کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ بھائی میں دلائل کو سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں بھائی آپ ایک تو مجتہد کا دعویٰ کریں یا پھر آپ کیا کریں, یا تو پھر آپ تقلید کریں. تو میں نے کہا تھا بھائی ہمارے سلف کا ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث اور سلف و صالحین یعنی کہ صحابہ اکرام اور تابعی کے پیچھے چلنا ہے. اب یہ چلنے کے باوجود بھی آپ مجھے کہہ رہے کہ نہیں تم تقلید کرو. اس بنا پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہونے کے بعد آپ مجھے دین دے کہ پھر میں قبول کروں. حالانکہ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا خود PDF ہے 44 پیجز کا, جس میں نے خود ائمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ان ائموں نے کہا کہ تقلید واجب ہے اور ان ائموں نے کہا ہے کہ تقلید وہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دلیل کی اتباع کرتے. الحمدللہ شاہ نواز بھائی, میں اپنے منہ سے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں نکالتا جس سے مجھے شرمندگی ہو. ہاں لیکن سامنے والا ضرور نکالتا ہے, اس لیے کہ آپ نے یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حوالہ دیا تھا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں تو اس سے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس جو آپ نے اس حدیث پڑھی نا واحد یرید علی, تو میں نے خود اس حدیث سے میں نے کہا کہ اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر پر جمع ہونے کے لیے کہہ رہے, تو پھر بعد میں پھوٹ ڈالنا اس کا مطلب سارے فقہاء نے پھوٹ ڈالا, اس کا مطلب حدیث کے خلاف کیا. پھر بعد میں نے دوسری حدیث دیا 7144 نبی علیہ السلام کیا فرمائے تم اطاعت کرو امر کی, یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت کی اطاعت کرنا, اس لیے کہ یہاں پر جنگ و جہاد کا معاملہ تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں بولے. 2 منٹ ہو گیا آپ کو, 6 میں آپ نے شروع کیا تھا. ہاں میں 10 ابھی میں 5 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ. جی بس ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دلائل اب دلیل کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. نہیں دلیل کی حاجت کیونکہ سہران صاحب نے قسم اٹھا دی کہ اگر مجھے ایک دلیل مل جائے تقلید کے جائز پر میں ابھی تقلید کر لوں گا, توبہ کر لوں گا اس چیزوں سے. اور سہران صاحب شروع میں کہہ چکے میں تقلید کو جائز مانتا ہوں, تو مطلب تقلید سہران صاحب کے نزدیک جائز ہو گئی, اور جب جائز ہو گئی تو ان کو رب کعبہ کی قسم کھا کر انہوں نے جو کہا تھا اس قسم کو پورا کرنا چاہیے, ورنہ ان کا کفارہ لازم آئے گا. تو سہران صاحب اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ کفارہ ادا کریے یا پھر آپ جو ہے تقلید میں آ جائیے. جواب دوں؟ جی بولیے. دیکھیں اب میں بولوں گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ تھوڑا بہت بولے انشاءاللہ, پھر میں آپ کے بعد نہیں بولوں گا, میں بات ختم کر دوں گا. نہیں میں بولوں گا میں بھی 2 منٹ بولوں گا, پھر آپ بولے 2 منٹ بولنا ہے تو پھر میں آپ کے بعد نہیں بولوں گا, میں فون رکھ دوں گا. آپ کو منظور ہے؟ کیا منظور ہے؟ میں ابھی 2 منٹ بولوں گا, میرے بعد آپ 2 منٹ بولے, میں آپ کے بعد نہیں بولوں گا, میں فون رکھ دوں گا. یہ آپ کو منظور ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ماشاء اللہ.
تو دیکھیں دوستو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پر تضاد بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ تقلید ایک تو جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہاں میں نے تو کہا، میں نے پھر بھی یہ کہا کہ میرا PDF بھی موجود ہے بریلویوں کے پاس. پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی میں خود نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اجتہاد سے میں دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں سلف صالحین کے ان ارشادات پر چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجتہد ہے، یا تو مجتہد بنے یا تو پھر مقلد بنے. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ تقلید ان دلائل کو جاننے کے بعد بھی اگر تقلید واجب ہے تو پھر میں نے کہا رب کاظمہ کی قسم صرف ایک دلیل دے دے. انہوں نے متاخرین سے دلیل، حالانکہ متاخرین سے نہیں، میں نے کہا کہ خیر القرون سے مجھے آپ دے دے. انہوں نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے، صرف ایک شخص کے پیچھے چلنا لازم ہے، اس لیے کہ دلائلوں کا علم ہونے کے بعد بھی اس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. میں نے یہاں پر کہا تھا، آپ نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں. میری پوری جو بحث ہوئی ہے نا 1 گھنٹہ تو اسی پر بحث ہوئی کہ بھائی میں دلائلوں کا علم رکھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ رکھتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں رکھتے آپ کو ضرورت. میں نے اس لیے کہا کہ آپ مجھے ایک دلیل دے دیں کہ متاثرین میں سے کسی ائمہ نے تقلید کو واجب کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا حوالہ نہیں دیا، آپ اس سے عاجز آ گئے. ٹھیک ہے، آپ اس سے عاجز آ گئے. دوسری بات یہ کہ آپ نے مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ میں نے کہا ہے ایک طرف تقلید کو میں جائز بھی کہہ رہا ہوں اور دوسری طرف میں تقلید کا انکار بھی کر کے خود اجتہاد کر رہا ہوں. یہ آپ کی لا علمی، اس لیے کہ میں تقلید کو جائز کہہ رہا ہوں. میں تو ابھی بھی آپ کے یہ قول پر ابھی بھی تیار ہوں، لیکن آپ نے کہا ہے کہ نہیں سہران بھائی آپ تقلید کو جائز کہنے کے بعد آپ تقلید کیوں نہیں کر رہے. میں نے اس کا جواب بتایا کہ بھائی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں 2 منٹ نہیں ہوا ابھی، رک جائے 9 میں شروع کیا تھا، 10 سیکنڈ رک جائے، ابھی 10 سیکنڈ رک جائے. میں سلف صالحین کے طریقے پہ ہوں لیکن میں خود نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ نہیں کرنا پڑے گا، تو میں نے آپ کو اس بارے میں کہا کہ بھائی ان سب کا ان دلائلوں کو پرکھنے کے بعد بھی اگر تقلید اگر جائز ہے تو آپ مجھے خیر. میں نے یہ کہا تھا. ہاں بولے. 10 سیکنڈ ہو گیا بھائی. میں آپ کی جتنے دلائل ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں قرآن و حدیث میں غور کرنے کا، غور و خوض کرنے کا، آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، اگرچہ حقیقت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو قسم اٹھایا اس قسم کو پورا کرو. آپ نے قسم اٹھایا مجھے ایک دلیل مل جائے تو میں ابھی توبہ کر کے ابھی رجوع کر لوں گا. اور آپ نے پہلے ہی قبول کر چکے تھے کہ آپ جو ہے تقلید کو جائز مانتے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں میں دلائل میں غور و خوض کرنے کا اہل ہوں. ٹھیک ہے، یہی آپ نے اپنے بار بار دہرایا ہے. تو میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا دلائل میں غور و خوض کرے نہ کرے. آپ نے قسم کیا کھایا تھا؟ آپ نے ایک قسم کھائی تھی کہ مجھے ایک دلیل مل جائے تقلید کی جواز پر میں ابھی تقلید کر لوں گا، ابھی سے توبہ کر لوں گا. آپ نے یہ قید نہیں لگایا تھا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں تقلید میں، اگر آپ نے دلیل دے بھی دیا تو بھی میں نہیں کروں گا کیونکہ میں تقلید میں دلائل میں غور و خوض کرنے کا اہل ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا تھا. آپ نے یہ کہا تھا ایک دلیل مجھے مل جائے تو میں ابھی توبہ کر کے تقلید کروں گا. یہ آپ کا قسم مطلق تھا اور آپ نے پہلے قبول کر چکے کہ آپ تقلید کو جائز مانتے بلکہ غیروں کے لیے واجب بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ واجب بھی مانتے ہیں دوسروں کے لیے اور آپ نے قسم بھی اٹھا لی اپنے لیے تو اب آپ کو قسم پورا کرنا چاہیے ورنہ آپ پر کفارہ آئے گا. ہو گیا آپ کا؟ جی. اچھا، آپ اپنے اختیار سے مجھے بولنے کا موقع دے گے یا میں فون کاٹ دوں؟ آپ بس توبہ کر لیں، اتنا موقع دوں گا میں. ہاں ماشاء اللہ، آپ نے مجھے اختیار دیا اس لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ میں نے توبہ کرنے کا موقع. ہاں دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ میں کہتے توبہ کروں کہتے انہوں نے دلیل دی. رب کعبہ کی قسم میں نے اس کا جواب میں نے حدیثوں سے دیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہ امر کی اطاعت کرنا ہے. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ یہ آپ ریکارڈنگ ڈالے خود لوگ سمجھ جائے گے کہ آپ نے میرے سرکار پر جھوٹ باندھا ہے. حالانکہ آپ کو دلیل کیا بانی کی تھی، دلیل کیا تھی. دوسری بات، میں حالانکہ دلیل آپ کو کیا مطالبہ کیا تھا آپ کا دلیل کا، آپ نے وہ میرا مطالبہ پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے امر کی اطاعت دی. حالانکہ امر کی اطاعت کو میں نے خود آپ کو حدیث پیش کرا، وہ بھی ایک نے 2 حدیث پیش کرا. ایک 71 کی. توبہ کب کی جاتی ہے؟ توبہ سب پوری توبہ کب کی جاتی ہے؟ جب ہماری
توبہ تب پوری کی جاتی ہے جب وہ واضح دلیل موجود ہو. یہاں پر تو دلیل کا پیغام بھی موجود نہیں ہے. جائز مانا تو دلیل کے بغیر مانا کہ دلیل کے ساتھ جائز مانا؟ دوسری میں جائز اس لیے مانتا ہوں کہ یہ جو متاثرین کے جو قول ہے نا، اس لیے کیونکہ اگر یہ لوگ اگر تکلیف کو چھوڑیں گے تو یہ الحاد کا دروازہ کھولیں گے. ٹھیک ہے، الحاد کا دروازہ کھولیں گے. یہ جس طرح سے تکلیف میں جکڑے ہوئے ہیں تو ایسا ہی رہنا چاہیے. ہاں لیکن بھائی اگر بھائی اس لیے، اور میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ قسم پورا کر لینا اپنی. بھائی قسم تب پوری کی جائے گی جب آپ اسے پورا کریں گے میرے مطالبے سے. کیا بغیر مطالبے کے پورا ہو گیا نا، آپ تو خود جائز کہہ دیے ابھی. پھر تو میں نے تو میرے مطلب مطلب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ آپ نے جو دلیل دی تھی تو وہ میرا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے. پہلے اس کا جواب دے دیں. صحیح ہے نا؟ تو اس کے بعد آپ توبہ کریں گے یعنی؟ نہیں آپ پہلے اس کا جواب دینا. اس شرط پہ جواب دوں گا کہ آپ اس کے بعد توبہ کریں گے. نہیں آپ مجھے جواب دے دے کہ میں دوں گا، اس شرط پہ دوں گا کہ آپ تکلیف نہ کرنے سے توبہ کریں گے. تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دلیل تکلیف پر فٹ نہیں ہوتی؟ میں جواب دوں گا لیکن آپ اس شرط پہ کہ آپ اس سے توبہ کریں گے تکلیف نہ کرنے سے. دے میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. دے آپ دے. میں جواب دوں گا لیکن اس شرط پہ کہ آپ تکلیف نہ کرنے پر ماشاء اللہ دو. بھائی دیکھیے تکبر نہیں کرنا چاہیے. آپ ہے نا، دیکھیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے جس پر نہیں آنا چاہیے. آپ نے جو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا تھا، آپ جناب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو قسم کھائی ہے آپ اس کو پورا کر دینا. یہ تسلیم کر لے کہ یہ دلیل خیر القرون کی جو اپنی دلیل جو آپ نے کھائی جھوٹی کھائی، یہ فٹ ہوگی تبھی تو یہ میری قسم پوری ہوگی نا. آپ نے جائز مان لیا جناب. دیکھیں دلیل کو جائز مان لیا آپ نے. آپ نے جو دلیل دی تھی آپ پہلے وہ تسلیم کرے کہ یہ دلیل فٹ نہیں ہوتی، پھر میں جواب لے لیتے. میں اس شرط پہ اس کو تسلیم کروں گا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں گے تکلیف نہ کرنے سے. اب خاموش جناب. یہ دیکھیں دوستو، یہ الحمدللہ یہ سعیدی سیرانہ خان کی کرامت ہے جو یہ بھائی پھنس گئے. خاموش جناب. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا اور میں نے انسان ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر بدتمیزی دیکھیں. میں ادب سے بات کر رہا ہوں، ادب سے بات کر رہا ہوں. توبہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اب تم نکل جاؤ. خود بھاگے گا.